زینت کائنات، بزم کائنات، والی کائنات، محسن انسانیت، اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ارمغان محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامان بنائے۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاشرتی تشکیل میں بھرپور اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات آب و گیتی میں جو دین اسلام ہے یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کا محبوب ترین دین ہے جو دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دین اپنے نبی مہربان سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیت فرما کر اس کائنات آب و گیتی میں جلوہ فراز کیا، اور پھر قرآن کے اندر بھی اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ دین اسلام یہ محبت والا، پیار اور اخوت اور امن والا دین ہے۔ محبت سے یہ دین پھیلا، الفت اور یگانگت سے یہ دین پھیلا، اور حسن اخلاق سے یہ پروان چڑھا۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دین اسلام اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ جو اس وقت جلوہ سما ہے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت معجزن ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو پالا، پوسا، سانچا، پروان چڑھایا، اور پھر حضور اس دنیا سے رفیق اعلیٰ کے مسافر بن گئے، اور یہ محبت والا اور اخوت اور یگانگت والا دین آج تک ہمارے پاس ہے، اور قیام قیامت تک اس دین نے قائم و دائم رہنا ہے، اس دین نے آباد و شاد رہنا ہے۔ کائنات کی رونق اسی دین کی وجہ سے ہے، کائنات کی چمک اور دمک اسی دین کی وجہ سے ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، فرمایا تم لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو محبت کرنے والا ہے، جو نفرت سے کوسوں دور ہے۔ سب سے بہترین شخص احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ سب سے بہترین ہے، اور پھر جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو صاف ظاہر ہے اس حدیث پاک سے یہی ثابت ہو رہا ہے وہ دنیا میں اچھا شخص نہیں ہے، اس کو زمانہ اچھا نہیں سمجھتا، زمانہ سمجھے نہ سمجھے، خود خالق و مالک اللہ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، مسند امام احمد بن حنبل ہے، جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 440 ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ صوم و صلاۃ کی پابند ہے، وہ نیکی کرتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتی ہے، جہاد کرتی ہے اور دیگر نیکی کے سارے کام کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہمسائے اس سے خوش نہیں ہیں۔ نیکی کرتی ہے، صوم و صلاۃ، یہ سارے نیکی کے کام اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے ہمسائے اس سے خوش نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ کیا فرمایا؟
فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب گھر خریدنا چاہو تو پہلے دیکھ لیا کرو کہ ہمسایہ کیسا ہے۔ اسی طرح فرمایا سفر کرنا چاہو تو ہم سفر کو دیکھ لیا کرو وہ کیسا ہے۔ گھر خریدنے سے پہلے اور سفر کرنے سے پہلے اپنے ہمسائے اور اپنے ہم سفر کو دیکھ لیا، اس کی جانچ پہچان اور پڑتال کر لیا کرو۔ آپ جانتے ہیں اگر ہمسایہ اچھا نہ ہو تو انسان کی زندگی حزین بن جاتی ہے۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں، میں تو مسافر بندہ ہوں، آپ یہاں پہ پرماننٹ رہنے والے ہیں۔ اگر ہمسایہ بندے کو اچھا نہ مل جائے تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چاہے وہ ہمسایہ دیوار کا ہو یا چاہے وہ ہمسایہ سرحد کا ہو، اچھا نہیں ہے تو زندگی عذاب ہے۔ اور پھر اچھا جو ہمسایہ ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی قدر و منزلت اور دولت کا سما ہے اور آخرت کے اندر بھی قدر و منزلت اور دولت کا سما ہے۔ اچھا ہمسایہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور اچھا وہی ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو محبت کرنے والا ہو، چاہت کرنے والا ہو، الفت کرنے والا ہو۔ اور ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اچھا ہمسایہ اس دنیا کے اندر بھی دولت ہے اور آخرت کے اندر بھی دولت ہے، جن کا نام تھا ابو حمزہ۔ یہ جناب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بعد کے محدث ہیں، بہت بڑے محدث تھے، جن ابو حمزہ سمانی کے نام سے مشہور تھے۔ آپ جہاں پہ رہتے تھے آپ کے پڑوس میں ایک شخص تھا، اس کو بامر مجبوری آپ تک دنیا کے حوالے سے لوگوں کے اندر یہی مشہور تھا کہ آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ نشے کا کام کرتے ہیں، آپ منشیات کا کام کرتے ہیں جناب ابو حمزہ، لیکن ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا۔ بلکہ جب آپ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بیان کرتے تو لوگوں پہ حضور کے عشق اور محبت کا نشہ طاری ہو جاتا۔ غلط قسمی زمانے کے اندر افواہ تھی، تو آپ کا ہمسایہ جو تھا وہ اس کو کسی مجبوری کے تحت مکان بیچنا پڑ گیا، تو اس نے باہر لکھ کے لگا لیا، جس طرح ہمارے یہاں معاملات ہوتے ہیں، ہم باہر لکھ کے لگا دیتے ہیں بھئی اس گھر میں ہوم ٹیوشن کی سہولت ہے، اس گھر میں فلاں چیز ہے، یہ گھر سیل ہے، یہ گھر ہم نے کرائے پہ دینا ہے۔ تو اس ہمسائے نے بھی لکھ کے لگا دیا بھئی اس مکان کی جو قیمت ہے وہ 2000 درہم ہے، اور 2000 درہم میں نے اس مکان کے لینے ہیں اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کے لینے ہیں، لہذا اس مکان کی قیمت 4000 درہم ہے۔ اندازہ کریں 2000 درہم جناب ابو حمزہ کی ہمسائیگی کے، یعنی اچھا ہمسایہ ہو تو پھر بندہ اس کو بھی کیش کرتا ہے۔ لوگ جوک در جوک آنے لگے اور مکان کی قیمت دینے لگے، اور 4000 دینار دینے پہ لوگ درہم دینے پہ راضی ہو گئے۔ جناب ابو حمزہ کو خبر ہوئی کہ ہمارا ہمسایہ مجبوری کی وجہ سے مکان بیچ رہا ہے، تو آپ نے اپنے خادم کو بلایا، بلا کے فرمایا یہ لو 4000 درہم پکڑو اور جاؤ جا کر اس ہمسائے کو دے کے آؤ، اسے کہو اللہ کا واسطہ ہے یہ درہم و دینار ویسے رکھ لو، ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، یہ ویسے میں آپ سے واپس نہیں لوں گا، یہ درہم و دینار ویسے رکھ لو، ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ۔ ایسا ہمسایہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں اس کا معاملہ بالکل الٹ ہے، اگر ہمارا کوئی ہمسایہ چھوڑ کے جائے تو پیچھے محلے دار خوشیاں مناتے ہیں، چلو شکر ہے چھوڑ کے چلا گیا، کوئی اس طرح کا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم نے اس بڑھیا خاتون کے بارے میں فرمایا وہ صوم و صلات کی پابند ہے، نیکی کے سارے کام کرتی ہے، لیکن عرض کی یا رسول اللہ وہ اس کے ہمسائے اس سے خوش نہیں ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ تو ہم نے اپنے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، سارے معاملات ہیں، تو کیا ہمارے ہمسائے بھی ہم سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ عورت جو صوم و صلات کی پابند لیکن ہمسایہ ناراض ہے، تو حضور نے فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح حضور کی بارگاہ میں ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، یہ بھی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ معمول کی نمازیں پڑھتی ہے، یعنی وہ تہجد نہیں پڑھتی، لمبے چوڑے نوافل نہیں پڑھتی، معمول کی جو نمازیں ہیں،
معمول کی نمازیں کون سی ہیں جی؟ نماز پنجگانہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یا رسول اللہ وہ معمول کی نمازیں پڑھتی ہے، معمول کے معاملات سر انجام دیتی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کے ہمسائے اس سے بڑے خوش ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ وہ عورت کیا ہے جی؟ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت کا جو معیار بیان کیا گیا وہ آقا کریم نے اچھے اخلاق کو قرار دیا۔ صاحب ذرا اچھے اخلاق ہوں گے تو بندہ ہمسائے کے ساتھ بھی ٹھیک ہوگا، اپنے خاندان کے ساتھ بھی ٹھیک ہوگا، اپنے معاشرے کے ساتھ بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ جنت کا معیار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں وہ بہترین نہیں ہے۔ جناب جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلی دفعہ حاضر ہوئے، آپ کی مجلس تھی تو پہلی دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ یہ روایت جناب امام داؤد نے ابو داؤد کے اندر 4084 نمبر پر، مسند امام احمد کے اندر 8981 نمبر پر یہ حدیث ہے، اسی طرح مشکات کے اندر 1918 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ جناب جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے، اور اس کو امام منذری نے الترغیب و ترہیب کے اندر بھی، اور یہ 6 صدی کے محدث تھے۔ پہلی دفعہ یہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کو یہ اعزاز و کمال حاصل تھا۔ حضور کی مجلس کو، آپ کی بارگاہ میں بندہ جب پہلی مرتبہ ہی آتا تو وہ آپ کے ہو کے رہ جاتا، اسے ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ حضور کی مجلس ایسی پاکیزہ تھی، ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے اصحاب ستاروں جیسے۔ لب کے لیاما میں کہ تم سونا تیرے نال دا، نہ کوئی اس دنیا کے اندر حضور کی مثال ہے نہ کوئی آخرت کے اندر۔ حضور کی بارگاہ میں جو بھی آتا حضور کو دیکھتا بس وہ حضور علیہ السلام کے ہی ہو کے رہ جاتا۔ جناب جابر بن سلیم آئے حضور علیہ السلام کی مجلس میں، واضح و نصیحت حضور فرما رہے تھے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جناب جابر بن سلیم کے دل میں اترے، دل کے اندر عرفان نصیب ہوا، معرفت نصیب ہوئی، تو فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مہربانی فرمائے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے۔ قدموں میں گرے، ایمان کی معرفت نصیب ہو گئی، حق کی پہچان نصیب ہو گئی، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ جاتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے آپ مجھے کچھ نصیحتیں کریں۔ کیا فرمایا؟ میری خواہش ہے آپ مجھے کچھ نصیحت کریں، علم و حکمت کے موتی کچھ میرے سینے میں ڈالیں، جن کی وجہ سے میرے اگر ایمان میرا دل روشن ہوا ہے تو میرے اعمال و کردار بھی سدھر جائیں، میرے افعال و اعمال بھی روشن ہو جائیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی دیکھیں یہ شخص اب یہ بھی مسلمان ہوا ہے، کوئی لمبا چوڑا پہلے کا مسلمان نہیں تھا، اب یہ بھی مسلمان ہوا ہے، اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ تو کیا خیال ہے؟ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھنے کی وصیت کی، حضور علیہ السلام نے اس موقع پر زکوٰۃ دینے کی نصیحت کی، جہاد کرنے کی نصیحت کی، دیگر نیکی کے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی جو نصیحت فرمائی، ریفرنس میں نے 3-4 آپ کی بارگاہ میں عرض کر دی، ابو داؤد، مسند احمد، مشکات، الترغیب والترہیب۔ تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی جو نصیحت کی نا جناب جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسبن احدا، فرمایا اے جابر بن سلیم کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دینی۔ کیا بھی کرنا جی؟ کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دینی۔ اللہ اکبر، یہ تو ہمارے معاشرے کا وتیرہ ہے۔ مجھ سمیت ہم سارے پتہ نہیں ایسے ایسے لفظ بول جاتے ہیں جس کو ہم گالی شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں ہماری ینگ جنریشن کو دیکھیں، وہ تو جب بچہ بولنا سیکھتا ہے، جہاں وہ دیگر الفاظ سیکھتا ہے تو وہ گالیاں بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، اور بجائے اس کے کہ والدین اس کو روکیں، اس کو ٹوکیں، نہیں بلکہ والدین تو پھولے نہیں سما رہے ہوتے، ہمارے بیٹے نے بولنا شروع کر دیا پتہ نہیں ایسے۔ میں ایسی ایک فیملی کو جانتا ہوں، میرے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، اور میرا بالکل قریبی رشتہ دار ہے، میں اس کا بیٹا اتنی گالیاں، ابھی 4-5 سال کا ہے، اب باپ کو اتنی گالیاں دیتا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھولے نہیں سما رہے ہوتے کہ ہمارا تو پتہ نہیں، اور رات کو جب اکٹھے بیٹھے ہوں کہتے ہیں کوئی آپ جو دوپہر کو بات کی تھی ذرا آپ دادے ابو کو بتاؤ، اس طرح وہ، جبکہ ہمارے لیے یہ
فکر کی بات ہے، ہمارے لیے یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جیسا آج ہم ان کو سکھائیں گے تو بڑے ہو کر وہ ویسا ہی معاملہ پیش کریں گے. بڑے ہو کر اولاد کو انہوں نے گالیاں نہیں دینی تو اور کیا کرنا ہے. آپ کے سامنے 2-4 دن پہلے KPK کے اندر مفتی کفایت اللہ صاحب کو سگے بیٹے نے قتل کر دیا. کیا حال ہے؟ بندہ جو سکھاتا ہے وہی بولتا ہے. اگر آج اولاد کو اچھے برے کی ہم تمیز نہیں سکھائیں گے تو ہم ان سے توقع بھی وہی رکھیں. اگر اچھا سکھائیں گے تو ان سے توقع بھی اچھے کی رکھیں. اللہ کو تقاضا یہ تھا کہ ہم اولاد کو روکیں ٹوکیں اس کی اصلاح کریں. پھر یہی بچے بڑے ہو کر والدین کے فرما بردار بنیں، والدین کے اطاعت شعار بنیں، نہ کہ نافرمان. اللہ اکبر بہت بڑا نام ہے. آپ نے سنا ہے جناب سیدی خواجہ قطب الدین بختار کاکی، سنا ہے کہ نہیں سنا جی؟ یہ جناب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے اجلہ خلیفہ تھے، یعنی بڑے جو خلفاء تھے ان میں سے ایک یہ تھے جناب حضرت خواجہ قطب الدین بختار کاکی. اور یہ پیر و مرشد ہیں جناب حضور بابا فرید الدین گن شکر علیہ رحمہ کے پیر و مرشد ہیں خواجہ قطب الدین بختار کاکی. اندازہ کریں جو اولاد جو والدین بچوں کو سکھاتے ہیں نا پھر بچے بھی وہی سیکھتے ہیں. آج ہمارے ہاں جو ہماری خصوصاً امور خانہ داری کی جو سربراہ ہیں وہ خواتین ہیں اور جو اولاد کی تربیت کرتے ہیں اولاد تو اسی نہج پہ ہوتی ہے. خواجہ قطب الدین بختار کاکی جب پڑھنے کی عمر کو پہنچے نا آپ کی والدہ نے آپ کا ہاتھ تھاما اور آپ کو مدرسے میں لے گئے کہ استاد صاحب کو علامہ صاحب کو کہا کہ اس کو نا پڑھنا سکھا دو، اس نے حفظ کرنا ہے، اس کو قرآن سکھاؤ، قرآن پاک اس نے حفظ کرنا ہے. استاد صاحب نے پہلے سامنے بیٹھے شاگرد کو دیکھا تو کہا کہ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جناب خواجہ قطب الدین بختار کاکی نے اعوذ باللہ پڑھ لی. بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی. بیٹا الف لام میم. تو آپ کی سیرت اور زمانے کی کتابوں میں ملتا ہے آپ نے پہلا سپارہ پورا زمانے سنا دیا. استاد نے کہا سایقون دوسرا سنا دیا، تیسرا، چوتھا، 14 سپارے استاد ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر جناب خواجہ قطب الدین بختار کاکی نے سنا دیے. استاد حیران ہو گئے. استاد نے کہا بیٹا جس مدرسے سے یہ 14 سپارے پڑھ کے آئے ہو تو بقیہ بھی وہاں پہ پڑھ لینے تھے. اس مدرسے کو چھوڑنے کا کیا معاملہ جہاں 14 سپارے پڑے ہیں، منزل بھی اچھی ہے، حافظہ بڑا مضبوط ہے، لہجہ بھی ٹھیک ہے، مخارج بھی ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. جہاں سے یہ 14 سپارے پڑے ہیں بقیہ 16 بھی وہاں سے پڑھ لینے تھے. جناب خواجہ قطب الدین بختار کاکی میں بھی اولاد رکھتا ہوں، آپ بھی اولاد رکھتے ہیں، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے آج ہم اپنی اولاد کی تربیت اس نہج کی کریں تاکہ زمانے کو ہم ایک ایسے ہیرے تلاش کریں جو معاشرتی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکے. تو جناب خواجہ قطب الدین بختار کاکی فرمانے کو استاد صاحب دراصل میں کسی مدرسے سے پڑھ کے نہیں آیا، میری اماں جان میری والدہ ماجدہ 14 سپاروں کی حافظ ہیں. یہ 14 سپارے میں نے ماں سے سن کے یاد کر لیے. اب کیونکہ 15واں سپارہ میری ماں نے یہ نہیں کیا، یہ ہمیشہ میری ماں پڑھتی تھی، مجھے دودھ پلاتی تو قرآن کی لوری، مجھے پانی پلاتی تو قرآن کی لوری. تو یہ ان سے سن کے 14 سپارے میں نے زبانی یاد کر لیے ہیں. اب مہربانی فرما کے آگے 15واں سپارہ شروع کرا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے جناب جابر بن سلیم کو جو پہلی نصیحت کی وہ کیا تھی جی؟ لا تسبن احدا، کسی ایک کو گالی نہ دو. اور حضور کی حدیث پاک بھی ہے، حضور علیہ السلام نے ابو داؤد ہے 5191 نمبر پر یہ حدیث پاک امام ابو داؤد لے کے آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ لا تسبوا الدیک فانه يدعو الى الصلاۃ. حضور علیہ السلام نے فرمایا مرغے کو گالی نہ دو. کیا فرمایا؟ مرغا جو آواز دیتا ہے جس کو ہم کھاتے بھی ہیں، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. عام انسان تو درکنار، حضور نے تو مرغے کو بھی منع کر دیا. حضور نے فرمایا زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ زمانہ خدا ہے. ہوا کو گالی دینے سے منع کیا گیا،
جانوروں کو گالی دینے سے منع کیا گیا. یا اس حدیث میں لا تسبوا الدیک فإنہ یدعو الی الصلاۃ، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، یہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. بندہ سویا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ تہجد کے وقت سے پہلے مرغے کی آواز لگا رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے یار، ایک جو نماز کے لیے اٹھائے اس کو گالی نہیں دینی چاہیے. اگر آپ کی طبع نازک پہ گران نہ گزرے، آپ کی طبیعت پہ گران نہ گزرے، تو میں یہ بات بچتے ہوئے لفظوں میں، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں مجھ سے. یہ اب حدیث پاک میں نے بیان کی ہے، اس پہ میں ایک حاشیہ ہے صرف ایک جملے کی کرتا ہوں، بس آگے نہیں جاتا. جس مرغے نے نماز کے لیے اٹھایا، حضور نے اس سے گالی دینے سے منع کیا، تو جس امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے کیا اس کو دی جاتی ہے گالی؟ اس کو گالی دینی چاہیے. جو دین سکھائے، جو قرآن کا علم سکھائے، جس کو مسلط پہ آپ نے کھڑا کیا ہے، اس کو گالی نہیں دینی چاہیے، عزت اور احترام کے ساتھ. تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسبن احدا. جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کسی کو گالی نہ دو. دوسری نصیحت جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرمایا ولا تحقرن شیئا من المعروف، فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو. کیا فرمایا جی؟ نیکی کو حقیر نہ سمجھو. اللہ اوپر دیکھیں، ہم روزانہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، کوئی کالج کے لیے جا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی کے لیے جا رہا ہے، کوئی دفتر کے لیے جا رہا ہے، کوئی فیکٹری کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی کام کے لیے جا رہا ہے. گھر سے تو نکلتے ہیں نا، کوئی سودا سلب لینے بازار کے لیے جاتا ہے، تو ہم راستے سے گزرتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی روڑے کو دیکھ لیتے ہیں، کسی کانٹے کو دیکھ لیا، کسی پتھر کو دیکھ لیا، کسی اینٹ کو دیکھ لیا، تو ہم وہاں سے اپنا دامن ایسے نا بڑی احتیاط کے ساتھ یہاں پہ ٹرن لیتے ہوئے ہم وہاں سے گزر جاتے ہیں. ہم اس کا مطلب تو یہ ہے نا، ہمارا تو اخلاقی ذمہ داری بنتی تھی ہم وہاں پہ رک کر اس کو ہٹائیں تاکہ کہیں آنے والا ہمارا مسلمان اس سے الجھ کر اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ ہماری اخلاقی، لیکن ہم نے اس کو کوئی سمجھا ہی نہیں. وہ چھوٹی سی بات کو ہم نے کہا کہ پتہ نہیں اس کے ہٹانے سے کیا ہے، لیکن اللہ اکبر، یہ اسلام کا مزاج ہے. رحمت خدا بہانہ جو اللہ کی رحمتیں تو بہانے تلاش کرتی ہیں نا. بندہ کو چھوٹا سا کام کرے، اللہ فرماتا ہے جاؤ میں نے تجھے بخش دیا، اور وہ ذات پکڑنے پہ آئے تو چھوٹے چھوٹے معاملے سے پکڑ لیتی ہے، اور بخشنے پہ آئے تو چھوٹے چھوٹے. اللہ اکبر. فرمایا نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. ایک بہت بڑے محدث تھے، آپ نے نام سنا ہے، امام محمد بن غزالی رحمہ اللہ. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. یہ فیض القدیر ہے، حدیث کی ایک کتاب ہے، جامع صغیر کی شرح ہے فیض القدیر، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 606 ہے. اس پر حدیث کے تحت یہ واقعہ لے کے آئے صاحب فیض القدیر. ہمارے امام محمد بن غزالی بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، عارف باللہ، یکتائے زمانہ، آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا امام محمد بن غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے نا، فوت ہو گئے، تو کچھ عرصے کے بعد آپ اپنے مرید کے خواب میں آئے، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مرید نے پوچھا حضور فرمائیں کیسا معاملہ ہوا، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ جناب امام غزالی فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مالک کا بڑا فضل اور بڑا کرم ہے، مالک نے جنت عطا فرما دی ہے. فیض القدیر جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 606 پر، جامع صغیر حدیث کی کتاب ہے، حدیث کی شرح کے اندر یہ فیض القدیر والے یہ لے کے آئے واقعہ. تو پوچھا مرید نے حضور کیا معاملہ بنا؟ تو جناب حضرت امام غزالی فرماتے میرے ذہن میں تو یہی تھا، میں نے ساری زندگی حدیث پہ کام کیا، ساری زندگی زہد پہ کام کیا، تقویٰ پہ کام کیا، عبادت اور ریاضت پہ کام کیا، فلسفے پہ کام کیا، ساری زندگی کیمیاء سعادت لکھی، اور پتہ نہیں مکاشفۃ القلوب لکھی، فلاں کئی کتابیں لکھ ڈالی زمانے اور معاشرتی تشکیل کے لیے. میرے ذہن میں تو یہ تھا حساب و کتاب کو وقت میرا اللہ میری ان نیکیوں کو وہ سامنے آئے گی اور ڈسکس ہوگی. لیکن آپ نے فرمایا ہے میرے مرید ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. ایک چھوٹا سا معاملہ جس کو میں نے سمجھے ہی کچھ نہیں تھا، اللہ بخشنے پہ آیا، فرمایا اے غزالی میں تجھے اس چھوٹے سے معاملے کی وجہ سے بخشتا ہوں. آپ کے مرید نے عرض کی حضور وہ چھوٹا سا معاملہ کیا ہے؟ اب سنیے حضور کی حدیث پاک. حضور نے جو نصیحت کرتے ہوئے جابر بن سلیم کو دوسری نصیحت کی، فرمایا ولا تحقرن شیئا من المعروف، کسی بھی نیکی کو نا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. جناب امام غزالی فرماتے ہیں ایک دن میں حدیث لکھنے کے لیے بیٹھا، اس وقت قلم دوات کا دور تھا، سیاہی کا دور تھا. میں حدیث لکھنے کے لیے بیٹھا،
وہ لکڑی کی قلم میں نے سیاہی کے اندر ڈبو کے جو ہی میں نے قلم باہر نکالی نا قریب تک میں لکھنا شروع کروں تو لکھنے سے پہلے میرے قلم پر ایک عام سی چیز جس کو میں اور آپ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس قلم پر ایک مکھی بیٹھ گئی. میرے دل میں رحم آ گیا کہ خدا کی مخلوق ہے, لگتا ہے پیاسی ہے. میں نے کہا چلے یہ سیاہی چوس لے, یہ اپنا پیٹ بھر لے, میں پھر لکھ لوں گا. یہ اپنا کہاں انسانیت مر گئی آج. اب دیکھیں یہ ایک مکھی. جناب امام غزالی فرماتے ہیں میرے دل میں رحم آیا اور میں نے کہا کہ چلو یہ اپنا پیٹ بھر لے اور میں یہ پھر قلم سیاہی ڈبو کے پھر میں حدیث لکھنا شروع کر دوں گا. میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے رحم کرتے ہوئے خدا کی مخلوق پہ رحم کیا. اللہ نے مجھے آج جنت کے اندر یہ رحم و کرم اور فضل اسی ایک معاملے کی وجہ سے عطا فرما دیا. تو کیا خیال ہے, یہ ہے تو چھوٹی سی نیکی, ہے تو چھوٹی سی نیکی, لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے چاہے وہ چھوٹی ہو. لیکن رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے جب وہ رحمت بخشنے پہ آتی ہے, جب وہ خدا بخشنے اور فضل کرنے پہ آتا ہے تو اس انداز میں فضل کرتا ہے. اللہ اکبر. حضور کی مجلس میں مسجد نبوی کے باہر ایک شخص آیا, اس نے آ کے نا راستے میں قلعہ ٹھونک دیا. وہ لکڑی کا قلعہ کہتے ہیں نا جی, نے قلعہ ٹھونک دیا. اور حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ کام کیا ہے. امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر اور امام ابو داؤد بھی اس حدیث پاک کو لے کے آئے. حضور نے پھر اس سے پوچھ لیا صحابی سے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ قلعہ اس وجہ سے گاڑا ہے, یہ لکڑی اس وجہ سے گاڑی ہے, آنے جانے والے مسافر آتے ہیں تو چلو مسافر اپنی سواری اس لکڑی کے ساتھ باندھ دیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا اللہ اس معاملے کو دیکھ کے تجھ پہ بڑا خوش ہوا ہے, بڑا راضی ہوا ہے, بڑا راضی ہوا ہے. اچھا ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی, ایک اور صحابی آ گیا, آ کے انہوں نے دیکھا نا راستے کے اندر وہ لکڑی لگی ہوئی ہے, تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اگر کسی کو ٹھڈا لگ جائے, پاؤں اڑ جائے, بندہ دھیان ہی جانب نہ ہو تو لگتا ہے ہمارے کسی بھائی کو, ہمارے کسی مسلمان ساتھی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. آپ نے وہ لکڑی اٹھا کے نا اکھاڑ کے سائڈ پہ پھینک دی. حضور علیہ السلام واہ میرے خدا تیرے بخشنے کے بہانے ڈھونڈنا, وہ تو چاہتا ہے میرے محبوب کی امت بخشی جائے. حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھئی یہ کام تم نے کیا کیا ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ کسی کو کوئی اس سے تکلیف نہ پہنچ جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تجھ پہ بھی بڑا راضی ہوا ہے. یہ تمہارا منظر دیکھ کر آسمان بالا کے فرشتے بھی اللہ کے سامنے مسکرا رہے ہیں, فرشتے بھی مسکرا رہے ہیں. اللہ تو میرے بھائیوں کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے, حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے یہ دوسری نصیحت کی جناب جابر بن سلیم کو. فرمایا پہلی نصیحت کیا تھی, لا تسبن احد, کسی کو گالی نہیں دینی. دوسری نصیحت یہ کی کہ لا تحقرن شیئا من المعروف, کہ نیکی میں سے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا, کسی کو کم تر نہیں سمجھنا. اچھا تیسری نصیحت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, وَإِن تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ منصبت اللہ وجہ کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی سے جب بھی بات کرنا تو خندہ پیشانی سے کرنا. یہ ابھی ابھی نو مسلم ہیں, ابھی ابھی اسلام لائے, حضور نے نماز کا نہیں کہا, زکوٰۃ کا نہیں کہا, روزے کا نہیں کہا, دیگر معاملات نہیں. حضور نے آتے ہی ابھی حریم قدس اسلام میں وہ داخل ہوئے, حضور علیہ السلام نے یہ نصیحتیں کی. فرمایا جب بھی اپنے کسی بھائی کو ملنا نا خندہ پیشانی سے ملنا. چاہے اگر تم اللہ نے تجھے مالک بنا دیا تو اپنے متاحت سے ایسے بات کر جیسے اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے. کبھی اپنے ملازم سے بات کر کے تو دیکھ, پتہ نہیں اس کا دل اور اس کا حوصلہ اتنا بلند ہوتا ہے, اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہی نہیں. واسف علی واسف جن کا وہ میرا خیال ہے مقبرہ میانی قبرستان کے اندر ہے, ان سے انہوں نے بڑے خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ بڑا بندہ اور چھوٹا بندہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بڑا جو ہے وہ اپنا روب اور دبدبہ دکھاتے ہوئے چھوٹے کو دبا کے رکھے, نہیں. انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی مجلس میں, جس کی صحبت میں بیٹھنے والا چھوٹا بندہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے, وہ بڑا بندہ ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بھی اپنے بھائی سے بات کرو نا بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرو. اللہ اکبر. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی. امام راضی اس واقعہ کو لے کے آئے. ایک مکہ المکرمہ کے اندر ایک یتیم بچہ تھا,
باپ فوت ہو گیا تو چچا نے زمین جائیدادیں ہڑپ کر اور گھر سے نکال دیا. ماں کو لے کے وہ بچہ مکہ میں کبھی کس جگہ پہ رہتا, کبھی کس جگہ پہ رہتا, کبھی کس جگہ پہ. تو ایک دن بیٹے نے دیکھا کہ ماں شرم و حیا کی پیکر ہے لیکن اتنا معاملہ ہی نہیں ہے کہ نئی قمیض خرید سکے. قمیض بچے نے دیکھی تو ماں کی قمیض پھٹی ہوئی تھی. عرض کیا اماں جان مجھے آپ اجازت دیں میں جا کے نا چچا سے آپ کے لیے نئی قمیض لے کے آتا ہوں, کوئی چادر وغیرہ لے کے آتا ہوں. آپ اس کی ماں نے کہا بیٹا نہیں, ہمارا زمانہ جو ہے عرب کا معاشرہ یتیموں کو قبول نہیں کرتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر یتیموں کی پرورش نہیں کی جاتی وہ کائنات عالم میں سب سے نکما ترین گھر ہے, اور سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں کو نوازا جاتا ہے, جس میں یتیموں کی مدد کی جاتی ہے. ماں بڑا روکتی رہی لیکن اس نے کہا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. گیا دروازہ کھٹکایا, اس کے کزن باہر آئے, ابھی بات چیت ہو رہی تھی, چادر کا سوال ہو رہا تھا, چچا آ گیا. اس نے کہا کہ بدبخت تو پھر میرے دروازے پہ آ گیا, کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. دھکے دے کے دھتکارنا شروع کر دیا, روتے ہوئے پیٹتے چلاتے ہوئے چچا نے محروم کر دیا. روتے ہوئے دل برداشتہ ہو کر واپس آ رہا تھا تو راستے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ ملاقات ہو گئی. تو میں بیٹے پریشان کیوں ہے, روتا کیوں ہے؟ عرض کی ماں کے لیے قمیض لینے کے لیے چچا کے پاس گیا تھا, اس نے دھتکار دیا ہے. تو اس صحابی رسول نے فرمایا بیٹے پریشان نہ ہو, اگر چچا نے دھتکار دیا ہے تو مکہ کے اندر ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو اپنے اور پرائیوں کو سب کو اپنے سینے سے لگانے والا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. بیٹا جانا تمہارا کام ہے, تمہاری بگڑی بنانا اس پیارے محمد کا کام ہے. وہ بیٹا روتے ہوئے واپس گھر پہنچا. ماں نے روتے ہوئے دیکھا نا, ماں نے کہا تجھے کہا نہیں تھا چچا کے پاس نہ جاؤ. اس نے کہا اماں پریشان نہ ہو, چچا نے دھتکار دیا ہے لیکن مکہ کے اندر میں نے ایک ایسی شخصیت کا سراغ لگا لیا ہے. زمانہ کہتا ہے ان کے پاس جو بندہ جاتا ہے اس کو مانگنے سے ثواب ملتا ہے. جانا میرا کام ہے, قمیض میں ضرور لے کے آؤں گا. ماں نے کہا وہ کون سی شخصیت ہے جو اس دور کے اندر جہاں یتیموں کو ناسور سمجھا جاتا ہے, وہ کون سی شخصیت ہے؟ تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا زمانہ اس کو محمد کے نام سے جانا. زمانہ اس کو محمد. ماں پکار اٹھی, تلتلا اٹھی, کہنے لگی خبردار اس کے پاس نہیں جانا, اس کا دین اور ہے, اس کا دھرم اور ہے. انسانیت کے لیے کیا خیال ہے, دین کی ضرورت ہے, دھرم کی ضرورت ہے. مصطفیٰ جان عالم کی بارگاہ میں آتا تو تاجدار کائنات کو اتنا عطا کرتے, دین اور دھرم پوچھنے کی نوبت تک ہی نہ آتی. اس نے کہا کہ اماں نہیں, میں نے دین اسی پہ رہنا ہے, میں نے اسی پہ رہنا ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ جاؤں گا اور سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا, قمیض دینی ہے, چادر دینی ہے تو دے دیں, میں نے دین دھرم کی بات نہیں سنی. ماں سے روانہ ہو کے حرم کعبہ میں آیا. حضور تاجدار کائنات حرم مکی میں سین حرم میں مطاف میں تشریف فرما تھے. آتے ہی نا دور سے, حالانکہ منگتوں کا اپنا سفید ہوتا ہے, باغ لگے رہے, چودھری صاحب, مار صاحب, گجر صاحب, فلاں فلاں, پہلے وہ دعائی دیتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر وہ اپنی یتیمی کا, اپنی مجبوری کا قصہ سناتے ہیں, پھر اس کے بعد تیسرے پوائنٹ پہ کہتے ہیں کچھ اور دے دے. لیکن اس نے جاتے ہی نہ اپنا دکھڑا سنایا, نہ اپنی کہانی سنائی, نہ راستے میں ملنے والے صحابی کا تذکرہ کیا, نہ کچھ اور. کہنے لگا کہ اے محمد سننے میں آیا ہے آپ بڑا دیتے ہیں, میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا, آپ کا دھرم قبول نہیں کرنا. میری ماں بے لباس ہونے والی ہے, مجھے قمیض چاہیے, آپ نے قمیض دینی ہے تو دے دے, میں نے آپ کی بات کوئی نہیں سننی. اللہ اکبر. امام غزالی لکھتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ابھی بچے کے زبان پہ یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے, تاجدار کائنات نے اپنی مدثر والی چادر اتار کے بچے کو دے دی. اور صرف چادر نہیں اتاری, چادر اتارتے ساتھ ہی رحمت کائنات نے اپنے دونوں بازوں کو پھیلاتے ہوئے فرمایا اے نوجوان اب آگے کیوں کھڑا ہے, آ جا اور میرے سینے سے بھی لگ جا, میرے سینے سے لگ جا. اللہ اکبر. جب وہ بچہ حضور کے سینے سے لگا نا, پھر وہی بچہ تھا جب چادر لے کے اپنی ماں کے پاس پہنچا, جب ماں نے چادر اوڑھی نا, ماں فوراً برملا پکار اٹھی کہ اے میرے پیارے بیٹے,
یہ چادر جس نے دی ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی دہلیز پہ حاضر ہوا جائے، اس کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا جائے۔ چادر آنے کی دیر تھی، دونوں ماں بیٹا حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ چادر عطا کرتے ہیں، اگر ظاہری روشنی عطا کرتے ہیں مہربانی فرمائیں باطنی روشنی عطا کر کے کلمہ پڑھا کے دار اسلام میں بھی داخل کریں۔ تو دوستان عزیز، عزت اسی کی ہے، تکریم اسی کی ہے، زمانہ اسی کا ہو کے رہتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو ہمسایوں کے ساتھ اچھا، جو نیکی کے ساتھ اچھا، جو اپنے آپ کے ساتھ اچھا، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا، جو زمانے کے ساتھ اچھا ہے نا، پھر اللہ اس کو کائنات عالم میں اچھا بنا دیتا ہے۔ پھر یہ زمانہ بھی اسی کا ہوتا ہے اور آخری زمانہ بھی پھر اسی کے ڈنگ کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا